السلام علیکم۔ پاکستان ایک عظیم دھرتی ہے جس کو آئی سی سی کی طرف سے کسی ٹائم کہا گیا تھا کہ یہ ملک بیسٹ بالر پروڈیوس کرتا ہے۔ اس ملک کو لینڈ آف بالرز کہتے تھے۔ اس ملک نے کئی اچھے بالر پیدا کیے جس میں وقار یونس اور وسیم اکرم جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں جن کا کرکٹ کی ہسٹری میں بڑا نام ہے۔ لیکن اس ملک میں 3 ایسے بالر آئے جو تھے تو دنیا کے بیسٹ بالر، لیکن وہ پاکستان کی تاریخ میں کنٹروورشل رہے۔ یوں مانو کہ ان کے مسئلے ہوتے رہے تھے، کبھی پی سی بی کے ساتھ تو کبھی اور کوئی اسکینڈل کھل جاتا، جس کو لے کر ساری دنیا کے جرنلسٹ کہتے کہ پاکستان کے پاس اچھے بالر تو آتے ہیں لیکن اچھے بالر کا ہی کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے پی سی بی سے۔ آج ہم پاکستان کے 3 سپر سٹار بالر کی بات کریں گے جس میں سے پہلا نام ہے محمد عامر کا۔ محمد عامر 17 سال کی ایج میں کرکٹ کھیلنے آیا تھا اور وہ آتے ہی اتنی خطرناک بالنگ کرتا تھا کہ دنیا کے بیسٹ کیپٹن عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا ٹیلنٹ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وسیم اکرم کو بھی دیکھا تھا جب وہ نیا آیا تھا اور محمد عامر کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن محمد عامر کا جو ٹیلنٹ ہے وسیم اکرم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آسٹریلیا کے شاندار کیپٹن رکی پونٹنگ کہتے ہیں کہ عامر مشکل بالر ہے، یہ جلدی بیٹسمین کی ویکنیس کو سمجھ جاتا ہے۔ اس بالر کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے اور اس پلیئر کا آتے ہی T20 ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دکھانا ثابت کرتا ہے کہ یہ آگے پاکستان کو آئی سی سی کی ٹرافی جتوا سکتا ہے۔ محمد عامر نے T20 ورلڈ کپ 2009 میں شاندار بالنگ کی تھی۔ وہ فائنل میں سری لنکا کے سٹار بیٹسمین دلشن کو آؤٹ کرتا ہے اور 2010 کے T20 ورلڈ کپ میں ایک ہی اوور میں 5 وکٹیں لے کر ساری دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ دنیائی بالنگ کو چینج کرتا ہے اکیلا۔ دنیا کے بڑے بڑے بیٹرز اس کو فیس کر کے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جس میں شین واٹسن ہو گیا، کیون پیٹرسن ہو گیا، لیکن 2010 میں ہی محمد عامر کا میچ فکسنگ کا ایشو ہو جاتا ہے جس میں وہ اتنا بڑا نو بال کرتا ہے کہ اندھا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نو بال کیسے ہو سکتا ہے کرکٹ کی ہسٹری میں۔ اور اس کے بعد میچ فکسنگ ثابت ہوتی ہے اور محمد عامر کو 5 سال سزا ہوتی ہے، کرکٹ سے وہ دور رہتا ہے۔ اور اس وقت ساری دنیا کہتی ہے کہ بس محمد عامر گیا، وہ بس 2 سال کے لیے آیا، اب وہ واپس کم بیک کبھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن 5 سال سزا کاٹ کر اس کا یوں کم بیک کرنا اور آتے ہی چیمپئن ٹرافی جیسی ٹورنامنٹ میں فائنل جتوانا اور فائنل میں بڑے بڑے بیٹسمین وراٹ کوہلی، روہت شرما اور شیکھر دھون کو آؤٹ کرنا، ہیٹرز کو یہ جواب دیتا ہے کہ عامر ابھی گیا نہیں، اس کا ایک چیپٹر اور ہے جو چیمپئن ٹرافی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ انڈر سرفراز احمد اچھی بالنگ کرتا آتا ہے۔ وہ T20 میں لگاتار 11 سیریز جتواتا ہے سرفراز احمد کی کیپٹنسی میں، اور اس کے بعد ٹیسٹ میں پاکستان نمبر 1 پر چلا جاتا ہے۔ وہ 2019 والے ورلڈ کپ میں شاندار بالنگ کرتا ہے، لیکن اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود بھی پی سی بی کے چیئرمین رمیش راجہ محمد عامر سے خوش نہیں ہوتے۔ وقار یونس کوچ ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ کوئی کنٹروورشل بات ہوتی ہے، اندرونی کہانی ہوتی ہے، وہ آج تک منظر عام پر نہیں ہوئی۔ لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ محمد عامر کو 3 سال کرکٹ سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ دیں، اور وہ مجبوری میں ریٹائرمنٹ دے دیتا ہے۔ اس سے پاکستان کو بڑا لاس ہوتا ہے۔ محمد عامر بالکل ہی تھوڑے ٹائم کے لیے آیا، اس نے چند میچز کھیلی، لیکن ان چند میچز میں اس نے 2 آئی سی سی کی ٹرافی پاکستان کو جتوا دی اور فائنل میچز میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کو ضائع کیا گیا۔ اگر یہ اور ٹورنامنٹس کھیلتا تو شاید 2022 والا ورلڈ کپ جو پاکستان ہارا تھا اور 2021 والی سیمی فائنل جو پاکستان آسٹریلیا سے ہارتا ہے بالنگ کی وجہ سے، وہ شاید پاکستان جیت سکتا تھا اگر محمد عامر ٹیم سے باہر نہ ہوتا تو۔ لیکن محمد عامر کی پی سی بی سے لڑائی اور باہر ہونا کرکٹ شائقین کے من میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا محمد عامر عوامی بالر تھا
क्या वो अवामी बॉलर नहीं था, वो बस अपने लिए खेलता था। इसमें काफी लोग मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर था, उससे गलती सिर्फ और सिर्फ 2010 में हुई, लेकिन लोगों ने वो गलती उसकी कभी नहीं भूली, हमेशा उसको ताना देते रहे। उसकी 2010 की गलती की वजह से टीम से बाहर करते रहे उसके हेड कोच और पीसीबी चेयरमैन। और ये मोहम्मद आमिर अकेला बॉलर नहीं था जिसका टैलेंट वेस्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से एक और बॉलर था जिसकी हैवानियत से सारी दुनिया डर जाती थी, जिसके बारे में अच्छे अच्छे बैट्समैन कहते हैं कि इससे लीथल और इससे खतरनाक बॉलर हमने आज तक नहीं देखा। ये इतना दूर से रनअप करता था कि बैट्समैन उनके रनअप से ही परेशान हो जाता था और वो अपना ध्यान खो देता था। दुनियाई क्रिकेटर्स उसको डॉन ऑफ क्रिकेट कहते थे। और ये दूसरा बॉलर कोई और नहीं, लायन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट शोएब अख्तर है। इंडिया के शानदार बैट्समैन गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके जैसा डेंजरस बॉलर आज तक नहीं देखा। वो कहता है अगर वो अपने मूड में है, अगर वो अपने पीक पर है, तो वो इतना डेंजरस बॉलर है कि अपने दम पर मैचेस को चेंज कर सकता है। ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका सफर भी इंतहाई मुश्किल गुजरा था। ये भी सेल्फ मेड सुपरस्टार है। ये अपने बारे में बताते हैं कि वो अपने मुश्किल दिनों में भी खुद को राजा समझता था। उसका एटीट्यूड ऐसा होता था कि वो उस वक्त भी लोगों को कहता था कि वो एक सुपरस्टार है। और जब भी आप शोएब अख्तर को किसी भी टीम के खिलाफ मैच में देखोगे तो उसका एटीट्यूड हमेशा ये होता है कि वो मैच जीतने आया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो, उसका एग्रेशन हमेशा पीक पर होता है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को देखता ही नहीं है। शोएब अख्तर का डेब्यूट भी 1997 में हुआ और उसने आते ही दहशत मचा दी दुनिया में। इसकी लक ये थी कि इसके टाइम पर स्पीड का जमाना चल रहा था। जो भी बॉलर स्पीड से बॉलिंग करता था उसका नाम ज्यादा होता था, लेकिन ये स्पीड के साथ साथ ये कभी अच्छे यार्कर मारता था तो कभी अच्छे बाउंसर मारता था, रिवर्स स्विंग भी अच्छी करता था। तो बैट्समैन इनसे डरे रहते थे क्योंकि स्पीड तो इनके पास थी ही थी, लेकिन उसके बाद और भी स्किल्स थे जिससे वो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को परेशान करता था। दुनिया आज भी इसको किंग ऑफ बाउंसर से जानती है क्योंकि इसने अपने दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को बाउंसर मारे हैं, जैसे कि ब्रेन लारा हो गया। उसको इतना खतरनाक बाउंसर मारता है कि वो गिर जाता है पिच पर ही। और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो सचिन तेंदुलकर है, जो कि दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। उसको शोएब अख्तर बाउंसर मारता है। एक बार तो 99 पर तेंदुलकर बैटिंग करता है और शोएब अख्तर उसको बाउंसर मारकर आउट करता है 99 पर। इंडिया के बेहतरीन कैप्टन जिसने टीम बना कर दी थी इंडिया को, सौरव गंगुली और गैरी क्रिस्टन, उनको शोएब अख्तर इतने खतरनाक बाउंसर मारता है, सौरव गंगुली की पसलियां तोड़ देता है और गैरी क्रिस्टन को इतना खतरनाक बाउंसर मारता है कि उसने उसके बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। शोएब अख्तर जितना बड़ा बॉलर था उतना ही सिंसियर इंसान था। वो क्रिकेट से और मुल्क से सिंसियर था। शोएब अख्तर बताते हैं कि वो जब पैदा हुआ था उसकी टांगे एबनॉर्मल थी और जब वो गेम खेलता था तो उसकी टांगों में से पानी आता था, यूं समझो उसकी टांगे खत्म थी, लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर बना इन्हीं टांगों से। ये इसकी सच्चाई थी, इसका एग्रेशन था, इसके जज्बात थी मुल्क के लिए जो इसने कुर्बानियां दी और दुनिया ने उसको बदले में बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन इसका एटीट्यूड हाई होता था। उसकी कंट्रोवर्सी प्लेयर्स के बीच में भी होती थी, जैसे कि कामरान अकमल हमेशा उसकी कैच ड्रॉप करता था, शोएब अख्तर को गुस्सा आता था और वो उसको वहीं पर ही बुरा भला कहता था। वो किसी से डरता नहीं था, अपनी मनाने वाला प्लेयर था। पीसीबी उनसे नाराज रहती थी इन चीजों पर के लिहाज करें प्लेयर्स का और सिर्फ अपनी ना चलाएं, लेकिन ये सिर्फ दिल की सुनता था। इसी वजह से पीसीबी उसको टीम से दूर रखती थी। कोई टाइम था यूं मानो कि ये पीसीबी से ज्यादा फेमस हो गया था और पाकिस्तान में ये माना जाता है कि जो भी प्लेयर पीसीबी से ज्यादा फेमस हो जाता है तो पीसीबी उसको टीम से बाहर करती है। उसके बाद उसको हमेशा ड्रॉप करते रहे, उसको इम्पोर्टेंट मैचेस में भी सिलेक्ट ना करते
اس کو دکھ ہوتا. آج بھی دنیا کے سارے کرکٹرز کہتے ہیں کہ شعیب اختر اگر 400 میچز کھیلتا اوڈی میں تو آج کافی ریکارڈز پاکستان کے پاس ہوتے. شعیب اختر کی فیمس اسپیل جس نے اس کو اسٹار بنایا تھا وہ 1999 میں تھی، جس میں وہ انڈیا کے خلاف میچ کھیلتا ہے اور اسی میچ میں راہل ڈراوڈ جیسے بلے باز کو خطرناک یارکر مار کر بولڈ کرتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 1 لاکھ تماشائی حیران رہ جاتے ہیں کہ کون ہے یہ شعیب اختر جس نے آتے ہی ہمارے اتنے بڑے بلے باز کو یارکر مار کر پویلین بھیج دیا. لیکن اس کے بعد پھر سچن تندولکر آتا ہے اور پھر یہ شعیب اختر دور سے رن اپ کرنے کو شروع ہوتا ہے، پھر سے یارکر مارتا ہے اور تندولکر بھی پویلین واپس جاتا ہے اور وہاں سے وہ فیمس ہو جاتے ہیں انڈیا میں، اور اس کے بعد آسٹریلیا، انگلینڈ، ساری دنیا میں فیمس ہو جاتے ہیں. اس کی 2002 والی اسپیل آسٹریلیا کے خلاف پاکستان پہلی بار سیریز جیتتا ہے اوڈی کی آسٹریلیا کے خلاف. شعیب اختر اپنا لاسٹ اوڈی ورلڈ کپ 2011 والا کھیلے تھے جس میں وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ میرا لاسٹ ورلڈ کپ ہے اور پاکستان ورسز انڈیا کا سیمی فائنل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری لاسٹ میچ ہے، یہ مجھے کھیلنے دو، میں پاکستان کو جتواؤں گا. پاکستانی ٹیم یہاں پر بھی اس کو ٹیم سے باہر رکھتی ہے، اس کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرتی. اس کے بعد وہ کرکٹ کو الوداع کہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ سارے دکھ شعیب اختر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. لیکن اس کی سچائی، اس کی ایمانداری کو آج بھی دنیا کے سارے فینس یاد کرتے ہیں اور اس کو آج بھی کرکٹ کا بادشاہ مانا جاتا ہے. یوں مانو کہ وہ شہنشاہ آف کرکٹ تھے کیونکہ اس نے ہی اتنا بڑا ایگریشن کرکٹ میں اسٹارٹ کیا تھا. وہ لمبے بال رکھ کر جب دور سے رن اپ کرتے تھے تو اپوزٹ ٹیم ہمیشہ ڈری رہتی تھی کہ شعیب اختر کے بال ہلتے تھے تو یوں لگتا تھا اس نے وکٹ لے لی. اور اس کے بعد پاکستان کا تیسرا ڈائمنڈ جو بھی بالکل ان دونوں بالرز کی طرح ٹیلنٹڈ تھا، اس کو دنیا آرٹسٹ کے نام سے جانتی تھی کیونکہ وہ بالنگ آرٹسٹ تھا. وہ بال سے باتیں کرتا تھا، نشہ وہ خود کرتا تھا لیکن جھومتی بال تھی. تیسرا ٹیلنٹ پاکستان کا محمد آصف تھا. وہ بھی پنجاب کے چھوٹے سے شہر شیخوپورہ سے بلانگ کرتا تھا. اس کا ڈیبیوٹ بھی 2005 میں ہوا. وہ جیسے ہی کرکٹ میں آیا تو اچھے سے اچھے بیٹسمینوں کو پریشان کرنے لگا. وہ نہ ہی اتنا فاسٹ تھا اور نہ ہی باؤنسر مارتا تھا. وہ ایک ٹیکنیکل بالر تھا جو اپنی ٹیکنک سے بلے بازوں کو نچاتا تھا. کرکٹ کی تاریخ کے شہنشاہ 360 ڈگری مسٹر اے بی ڈیویلیئر کہتے ہیں کہ محمد آصف کرکٹ ہسٹری کا مشکل ترین بالر مجھے لگا. ایک اور لیجنڈ انگلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں کیون پیٹرسن کہتے ہیں کہ محمد آصف کو کھیلنا اور اس کی بالنگ کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اگر اس کی ان سوئنگ سمجھیں گے تو یہ آؤٹ سوئنگ کرے گا. اسی وجہ سے وہ کافی بلے بازوں کو نچاتا تھا. لیکن یہ ٹیلنٹ بھی باقاعدگی سے ضائع ہوا. ہم مانتے ہیں کہ عامر اور شعیب اختر کا اسکینڈل، اس کے مسئلے صرف اور صرف پی سی بی کے ساتھ تھے، لیکن آصف کے مختلف اسکینڈل ہوتے تھے. کبھی ان کا اسکینڈل کسی ایکٹریس کے ساتھ ہوتا تو کبھی یہ ڈرگس لیتا، نشہ کرتا، اور ان مسئلوں سے اس کے 2-3 سال تو ضائع ہو گئے. اسی وجہ سے یہ صرف اور صرف 23 ٹیسٹ میچ کھیلا تھا اور 11 T20 کھیلا تھا. 38 میچز اوڈی کی کھیلا. لیکن ان میچز میں اس نے اتنی شاندار بالنگ کی کہ دنیا آج بھی اس کو یاد کرتی ہے. لیکن 2010 میں اس نے محمد عامر اور سلمان بٹ سے مل کر میچ فکسنگ کر دی تو اس کے بعد آئی سی سی کی طرف سے اس کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ 7 سال کرکٹ سے دور رہے اور اس کے بعد وہ کرکٹ کی طرف واپس کبھی نہیں آئے. اس نے کرکٹ کو الوداع کہہ دیا. ہاں، سلمان بٹ بیان دیتے تھے کہ میں آؤں گا، محمد عامر واپس آئے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا پہلے ہی دنوں میں کہ میں واپس آؤں گا کرکٹ میں. اس نے اپنی غلطی کو سمجھ کر کرکٹ کو ہی خیر آباد کہہ دیا. اس کے بعد یہ کبھی نہیں دکھا کسی کمنٹری میں یا کسی پروگرام میں، ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. یو ایس اے میں ایک بار شعیب اختر گیا تھا کسی پروگرام میں، اس کے پاس کافی سالوں بعد محمد آصف ملا تھا اور وہ دونوں گلے ملے اور رو رہے تھے. اس کی کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں محمد آصف شعیب اختر کو کہتے ہیں کہ بھائی جان کافی سالوں بعد ہم ملے. کیا وقت تھا وہ جب دونوں ساتھ بالنگ کرتے تھے
کیا زمانہ تھا وہ جب پاکستان کے لیے کھیلتے تھے، گرین شرٹ پہنتے تھے، بڑا سکون آتا تھا پاکستان کی نمائندگی کر کے۔ لیکن یہ تینوں بالرز اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹیم سے دور رہے، بہت ہی کم میچز کھیل پائے۔ یہ تینوں بالر پاکستان کے ڈائمنڈ تھے، محمد آصف، محمد عامر اور شعیب اختر۔ ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، یہ یونیک ٹیلنٹ لے کر آئے تھے۔ اگر یہ بالر اتنی ہی میچز کھیلتے جس طرح نارمل بالر کھیلتے ہیں، مچل اسٹارک ہو گیا، ملنگا ہو گیا، جسپریت بمراہ ہو گیا، بریٹلی ہو گیا، تو ریکارڈز کے انبار پاکستان کے پاس ہوتے، کیونکہ یہ تھوڑے ٹائم میں ہی زیادہ وکٹیں لے گئے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ شعیب اختر اور محمد عامر فائنل اور سیمی فائنلز میں زبردست بالنگ کرتے تھے، یہ مین میچز کے پلیئر تھے۔ شعیب اختر 99 میں جو بالنگ کرتا ہے ورلڈ کپ میں تو دنیا کو حیران کرتا ہے۔ وہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کی وکٹیں ایسے اڑاتا ہے کہ نیوزی لینڈ وہ ایسے آؤٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون گولی کی طرح بال پھینک رہا ہے۔ اور محمد عامر آپ جانتے ہیں 2009 اور 2017 کی چیمپئن ٹرافی ہو یا 2010 کا سیمی فائنل ہو آسٹریلیا کے خلاف، زبردست بالنگ کرتا ہے۔ وہ محمد آصف کو بہت ہی کم موقع ملے، وہ اتنی آئی سی سی کی ٹورنامنٹ کھیل ہی نہیں پائے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اس نے صرف اور صرف 11 T20 میچز کھیلی تھی اور 17 ٹیسٹ میچ۔ لیکن ان تینوں بالرز کو دنیا آج بھی ریسپیکٹ کرتی ہے اور یاد کرتی ہے، کیونکہ آئی سی سی بھی مانتی ہے کہ ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا وہ ہم نے پاسٹ میں کبھی نہیں دیکھا تھا کسی کرکٹروں کے پاس۔ اور ان تینوں یونیک بالرز کی وجہ سے پاکستان کو لینڈ آف بالرز کہتے تھے۔